تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 174 سے 176 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی کتاب، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، سو وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ نے نازل فرمایا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا بے شک وہ بڑی دور کی خلاف ورزی میں ہیں۔ کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں کا انجام۔ ان آیات میں اللہ کی نازل فرمودہ کتاب کو چھپانے اور اس میں تحریف و تبدیل کرنے اور غلط تفسیر بتانے اور پھر اس کو دنیاوی معاوضہ کا ذریعہ بنانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسباب النزول میں علامہ واحدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے رؤساء اور علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نیچے کے لوگوں سے ہدایہ وصول کرتے تھے، اور وہ یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جو ان کے قبائل میں سے نہیں ہے، تو ان کی صفات کو بدل دیا جو تورات میں پاتے تھے، اور دوسری صفات بتا دی جو تورات میں نہیں تھی، تاکہ ان کے عوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور ان کی ریاست باقی رہے اور رشوت ملتی رہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتاب کے مضامین کو چھپانے پر وعید مذکور ہوئی تھی۔ یہود کے علماء میں یہ مرض بہت زیادہ تھا۔ دوبارہ اس مضمون کا اعادہ فرمایا اور ان کی توجہ دلائی کہ حقیر دنیا کے حقیر مال کے لیے جو حرکتیں کرتے ہو آخرت میں اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یہ حرکتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گو اس دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں سے پیٹ بھرتے ہیں، لیکن یہ پیٹ بھرنا دوزخ کی آگ کے انگارے پیٹ میں بھرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ لوگ دنیاوی غذائیں نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کے انگارے ہی بھر رہے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت غصہ ہوگا، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے مہربانی کے ساتھ بات بھی نہ فرمائے گا اور ان کو پاک بھی نہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔